اگر انسان کو سیکھنا چاہے تو اسے کسی خاص یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، خاص مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، خاص اسکول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سیکھنا چاہے تو اپنا مائنڈ سیٹ بنائے، اور اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنائے کہ مجھے کچھ اچیو کرنا ہے، مجھے کچھ کامیابی کی طرف جانا ہے، مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر وہ چیزیں دے گا جو خود ڈیولپ کرتا نظر آئے گا، ڈیولپ کرتا نظر ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے، ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، تھنگس نہیں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے نہیں ہے، مدد نہیں ہے۔ پیارے بھائی، آپ جب پیدا ہوئے تھے نا تو اکیلے پیدا ہوئے تھے، سوسائٹی آپ کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی تھی، نہ ہی یونیورسٹی آپ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، نہ ہی کوئی مدرسہ آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، نہ ہی کوئی اسکول آپ کے ساتھ جنم لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کے بارے میں کہا بھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اپنے رب کا نام لیجیے اور مائنڈ سیٹ اچھا کیجیے۔ یاد رکھیں، آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے، آپ ہر فیلڈ میں اچیو کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں نا کہ سننے کے بعد آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا، آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پہلے کے لوگ کہاں رہتے تھے بتاؤ؟ پہلے کے لوگ پیڑوں کے چھاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن علم بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کوئی مدرسہ یونیورسٹی اس وقت کہاں تھی، لیکن ایسی ایسی باتیں بتا دیتے تھے، ایسی ایسی باتیں بتا دیتے تھے کہ آپ بھی شوق رہ جائیں۔ ایک عالم صاحب تھے، ایک عالم صاحب نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھ کر فرمایا، اے بڑھیا، ساری عمر چرخہ ہی کاٹا یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا، سب کچھ اسی چرخے میں نے دیکھ لیا۔ عالم صاحب فرمانے لگے، بڑی بھی یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ خدا دنیا میں ہے، موجود ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ عالم نے فرمایا مگر اس کی دلیل بتاؤ۔ اس بڑھیا نے جب کہا کہ ہاں خدا موجود ہے، بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ عالم صاحب نے فرمایا مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑھیا بولی، دلیل یہ میرا چرخہ ہے، اسی چرخے سے میں دلیل دوں گی۔ عالم نے پوچھا یہ کیسے؟ وہ بولی وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخہ کو چلاتی رہتی ہوں یہ چرخہ چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخہ کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان، چاند، سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت پڑے گی؟ یعنی اس بڑھیا نے سمجھا دیا اس عالم صاحب کو کہ جب ایک چرخہ چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو چاند اور سورج کا نکلنا، پیڑوں کا زمین سے نکلنا، گھاس کا زمین چیر کر نکلنا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا۔ اور جو وہ ہے شکتی، جو پاور ہے، وہ اللہ ہے۔ آپ سوچو وہ مدرسے گئی تھی کیا؟ وہ اسکول گئی تھی، اس نے کسی یونیورسٹی کا منہ دیکھا تھا؟ وہ آپ کے بی ایچ یو پڑھی تھی کیا؟ وہ آپ کے لکھنؤ یونیورسٹی پڑھی تھی کیا؟ وہ آپ کے بامبے یونیورسٹی پڑھی تھی کیا؟ نہیں، اس نے پڑھا نہیں تھا، اس کا مائنڈ سیٹ بہت زبردست تھا، علم اس کے اندر تھا، آپ کے اندر بھی ہے۔ آپ اسے باہر نکالنے کی کوشش کریے، اس کو آؤٹ کریے، باہر کریے، ان مت رکھیے۔ اچھا، اس بڑھیا نے جواب بہت زبردست دیا۔ ایک کوشچن اور کیا تھا عالم صاحب نے، ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ، چلو میں نے مان لیا کہ خدا موجود ہے، بلکہ ہے،
اب یہ بتاؤ ہے کتنا؟ کتنا ہے؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں؟ جیسے کہ ہمارے ہاں مانتے ہیں لوگ بہت سارے خداؤں کو، اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن اللہ ایک ہی ہے۔ تو اس بڑھیا سے اس عالم صاحب نے پوچھا کہ اللہ ہے کتنا؟ اس بڑھیا کا جواب ذرا سنیے گا اور اپنے ذہن کو ٹٹولیے گا کہ اس بڑھیا نے، جس کے بال پکے ہوئے تھے، جس کا دماغ زبردست تھا، کہنے لگی سنیے یہ چرخا ہی میرا جواب دے گا۔ عالم صاحب شاکڈ، حیران کہ یہ بڑھیا کا چرخائی سب کچھ کیوں ہے؟ چرخائی سے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہے، اب چرخا سے یہ ثابت کرنے جا رہی کہ اللہ ایک ہے۔ عالم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ارشاد ہو فرمائیے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ یہ چرخا میں اکیلے چلاتی ہوں، اگر کوئی ایک بوڑھی اور آ جائے تو وہ مل کر چلائے گی، اگر وہ مل کر چلائے گی تو پاور زیادہ جنریٹ ہوگا، اور زیادہ جنریٹ ہونے کی وجہ سے چرخے کی رفتار بڑھے گی، اس کا توازن بگڑے گا، اور جب اس کا توازن بگڑے گا تو چرخے کا ڈور ٹوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے چرخا بھی ٹوٹ جائے یا کام پورا نہ ہو۔ چلو یہ بات تو یہیں تک موجود ہے، اگر وہ بوڑھی عورت میری دشمن ہو گئی، ابھی تک تو دوست بن کے چرخا چلا رہی تھی ساتھ میں، تو اس توازن بگڑ رہا تھا، اگر وہ چلو میری دشمن ہو جائے تو چرخا اپنی طرف کھینچے گی، میں اپنی طرف کھینچوں گی، وہ اپنی طرف کھینچے گی، میں اپنی طرف کھینچوں گی، تب بھی چرخے کا نقصان ہوگا۔ تو جب ایک چرخا کو چلانے کے لیے کسی ایک ہی شے، ایک ہی ذات کی ضرورت ہے، ایک ہی پرسن کی ضرورت ہے، ایک میل یا فیمیل کی ضرورت ہے، تو اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہی ذات کی ضرورت ہے، ایک ہی ذات کی ضرورت ہے، جس ذات کا نام خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے قابل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب اس بڑھیا نے جواب دیا تو عالم صاحب اپنی انگلی کو دانتوں تلے دبا کے سوچنے لگے کہ میں اتنی کتابیں کھنگال کر آیا ہوں، پوری کی پوری یونیورسٹی کی کتابیں میں نے پڑھ لی، لیکن اس بوڑھی عورت نے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کہاں سے کیا؟ تو اس عالم صاحب نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں آپ کو علم اتنا کہاں سے آیا؟ کہا کہ چرخے سے جواب دوں گی۔ تو عالم صاحب نے کہا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے، آپ نے تو چرخے سے بہت کچھ ثابت کر دیا۔ تو انسان اگر مشاہدہ کرے، انسان اگر نظر دوڑائے، انسان اگر آئی وٹنس ہو، انسان اگر دیکھنے والا ہو، انسان کی دید اگر کام کرے، انسان کی کیا ہے عقل اگر کام کرے، انسان کی نقل کام کرے، انسان کی شکل کام کرے، تو انسان کامیابی کی طرف جائے گا، اچیو کرے گا دنیا میں کچھ، ورنہ اسی طرح پاگلوں کی طرح دوڑے گا۔ کتنی بھی کتابیں پڑھ لو یار، کتنی بھی کتابیں پڑھ لو، جب تک اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی عزت اپنے ساتھ لے کر چلو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فالو کرو، ان کا اتباع کریے، آپ ان کی فرما برداری کیجیے، کیونکہ آپ کا کریٹر، آپ کا بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کھانا پہنچایا، پانی پہنچایا، روزی پہنچائی، شکلیں بنائی۔ اب بڑی بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ دنیا میں آ کر یہ جانے ہوں گے یا جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے ہوں گے، اتنی بڑی محفل ہے، جان رہے ہیں کہ نہیں جانے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اس محفل سے کوئی شخص اٹھے اور وہ پانی پر ایک شکل بنا کر دکھائے، ڈرائیونگ آتی ہے سب کو، کوئی بھی ڈرا کر دیجیے آپ، لیکن اس کو آپ باہر نکالیے، پرنٹ آؤٹ کیجیے، اس کا کر سکتے ہیں،
پانی پر کوئی شکل بنا کر اسے نکال سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور نکال بھی دیے بالفرض. سائنس اتنی تیز آگے بڑھ رہی ہے، سائنس کا بڑھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس پر. اللہ نے عقلیں دی ہیں. اللہ نے فرمایا خود قرآن مقدس میں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، سب میری دین ہے. تو پانی پر کوئی شکل نہیں بنا سکتا. لیکن میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ذرا غور کرو، خود ارشاد فرمایا ہے الم ینظر الانسان مما خلق. انسان اپنی پیدائش پر غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو ملاوٹ سے، یعنی میل اور فیمیل کے نطفے سے پیدا کیا. آپ سوچو اس پانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکلیں بنائی ہیں. جو شکلیں ادھر دکھائی دے رہی ہیں نا،